واللائی بحمزۃ ویاء وبلا یاء فی الموضعین، یعنی حمزہ کے ساتھ بھی واللائی اور یا کے ساتھ واللائی، اور دونوں جگہ میں یعنی حمزہ اور یا والی صورت میں دونوں میں بغیر یا کے، یعنی آخری والی یا کے بغیر، یعنی واللائی واللائی۔ یہ قرأت کا بیان ہے، تنبیہ علی القراءات المختلفۃ المشہورہ۔ یئسن من المحیض، اور وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو گئی ہوں، بمعنی الحیض، بمعنی الحیض نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ محیضی مصدر میمی ہے۔ من نسائکم، تمہارے عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، شکک، یہ لغوی معنی بیان فرمایا ارتبتم کے، فی عدتہن، ان کے عدت کے اندر، یہ محل شک کو بیان فرمایا۔ فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو اس صورت میں ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہوگی۔ واللائی لم یحضن، اور وہ جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں، لصغرہن، علت کو بیان فرمایا کہ ان کے بچپنے کی وجہ سے یا نابالغ ہونے کی وجہ سے۔ فعدتہن ثلاثۃ اشہر، یہ مقدار مقدر کو بیان کیا۔ واللائی لم یحضن کے اندر بھی کہ یعنی ان کی عدت بھی اگر طلاق ہو جائے تو عدت طلاق ان کی بھی 3 مہینے ہے۔ والمسألتان فی غیر المتوفی عنہن ازواجہن، اب یہاں سے تخصیص کا بیان ہے، یا یوں کہتے ہیں مسئلہ فقہیہ کا بیان ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں، کہ یہ ان کے لیے ہے جن کے شوہروں کا انتقال نہیں ہوا۔ اما ہن، اور وہ عورتیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا، فعدتہن، تو ان کی عدت ما فی آیت البقرۃ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، سورہ بقرہ کے اندر جو بیان کی کہ 4 مہینے 10 دن۔ فاولاۃ الاحمال اجلہن، اور حاملہ عورتیں ان کی عدت جو ہے، چاہے عدت طلاق ہو چاہے عدت وفات، انقضاء عدتہن، یہ مضاف مقدر کو بیان فرمایا۔ مطلقات او متوفی عنہن ازواجہن، یعنی دونوں صورتوں میں ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا۔ ان یضعن حملہن، کہ جب وضع حمل ہو جائے یعنی ولادت ہو جائے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی طرف سے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں اپنے حکم میں۔ فی الدنیا والآخرہ، یہ محل یسر کو بیان فرمایا۔ ذالک، اور یہ فرمایا المذکور فی العدۃ، یہ کہہ کر مشار الیہ اور اس کے عموم کو بیان فرمایا۔ امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حکم ہو نکال کر لغوی معنی کو بیان فرمایا۔ انزلہ الیکم، جو تمہاری طرف نازل کیا۔ ومن یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اسکنوہن، تم ان کو رہائش دو، المطلقات، المطلقات نکال کر ہن کے ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا، یعنی طلاق شدہ عورتوں کو۔ من حیث سکنتم، جس طرح تم خود رہائش اختیار کرتے ہو، یعنی اپنی، ای بعض مساکنکم، یعنی جہاں تم خود اختیار کرتے ہو۔ یہ نکال کر بتایا کہ من حیث کے اندر من جو ہے وہ تبعیض کے لیے ہے، من وجدکم، من تبعیض کے لیے، من وجدکم، اپنی وسعت کے بقدر، ای سعتکم، یہ وجدکم کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ عطف بیان او بدل مما قبلہ باعادۃ الجار و تقدیر المضاف، یہ ترکیب کو بیان فرمایا کہ یہ عطف بیان ہے یا بدل ہے ما قبل سے حرف جار کے اعادے کے ساتھ اور مضاف کے مقدر ہونے کے ساتھ۔ ای امکنۃ سعتکم، سعتکم لا ما دونہا، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور تم ان کو پر سختی مت کرو، پریشان نہ کرو، لتضیقوا علیہن، کہ ان کے اوپر تنگی کر دو، المساکن کے یعنی مضاف مقدر کو بیان فرمایا کہ رہائش ان پر تنگ کر دو، فیحتجن الی الخروج او النفقۃ، کہ پھر وہ جو ہے باہر نکلیں یا نفقے وغیرہ کے لیے، یہ نفی کا جواب ہے، یہ جواب نفی ہے۔ فیفتدین منکم، یہ حاصل معنی کو، یعنی ولا تظاہرون جو نفی ہے یہ اس کا جواب ہے۔ فیفتدین منکم، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا کہ اس صورت میں یعنی تم نکلنے سے منع کر دو، ان کو بالکل ہی تنگ کر دو، اور نتیجہ بھی نکلے کہ وہ تمہیں کچھ فدیہ دے کے اپنے آپ کو چھڑا لیں، ایسا نہ کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو تم ان پر خرچ کرو، حتیٰ یضعن حملہن، یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے یعنی ولادت ہو جائے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے لیے
اولاد کو بچے کو دودھ پلائیں۔ اولادکم منہن یہ مفعول مقدر کو بیان فرمایا۔ فآتوہن اجورہن تو تم ان کو اس کی اجرت دو، یعنی رضاعت کی اجرت دو۔ علی الارضاع یہ ما علیہ الاجرت کو بیان فرمایا، یعنی رضاعت پر۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ اور تم معاملہ کرو اپنے اور اس کے ان کے درمیان۔ وَبَيْنَهُنَّ نکال کر فریق ثانی کو بیان فرمایا۔ بمعروف اچھے طریقے سے، بجمیل یہ مرادی معنی بیان فرمایا، بمعروف فی حق الاولاد فرمایا اولاد کے حق میں، یہ محل کو بیان فرمایا کہ اولاد کے حق میں جو بہتر ہو۔ بالتوافق علی اجر معلوم علی الارضاع اور اس کی تصویر بیان فرماتے ہیں کہ تمروا بینکم معروف، اس کی تصویر کیا ہے کہ اجرت معلوم جو مشہور اجرت ہو رضاعت کی وہ دے دی جائے، اس پر موافقت کر لی جائے، یہ تصویر کو بیان فرمایا صورت۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ اور اگر تمہیں تنگی ہو، یعنی تضایقتم لغوی معنی بیان فرمایا، فی الارضاع یہ محل عسر کو بیان فرمایا۔ فامتنع الاب من الاجرت والام من فعلی، اب یہ تفصیل کا بیان ہے کہ باپ جو ہے اجرت دینے سے منع کر دے اور ماں جو ہے دودھ پلانے سے منع کر دے، تو اس صورت کے اندر فرماتا ہے یعنی چاہے عسر کی وجہ سے یا ویسے ہی وہ نہ دینا چاہے، خود نہ کر وہ اس کو اس کے ذریعے سے دودھ نہ پلوانا چاہے تو فَسَتُرْضِعُ لَهُ تو اس کے لیے رضاعت کی جائے گی، یعنی باپ کے لیے۔ للابی یہ ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا، اخری کوئی دوسری عورت، یعنی دوسری عورت دیکھی جائے گی۔ وَلَا تُكْرَهُ الْأُمُّ عَلَىٰ إِرْضَاعِهِ اور ماں کو اس کی رضاعت پر مجبور نہیں کیا جائے گا، یہ تتمے کو بیان فرمایا۔ لِيُنْفِقْ تاکہ خرچ کریں، چاہیے کہ خرچ کریں، علی المطلقات والمرضعات یہ ما علی الانفاق کو بیان فرمایا، مطلقات اور مرضعات پر۔ ذو سعۃ من سعتہ وسعت والا اپنے وسعت کے بقدر، ومن قدر اور جس پر تنگ ہو رزق، ضیق رزق تنگ ہو، یہ لغوی معنی کو بیان فرمایا۔ علیہ رزقہ فلینفق مما اعطاہ نکال کر لغوی معنی بیان فرمایا، فلینفق مما آتاہ علی قدرہ یہ متعلق کو بیان فرمایا، یعنی اپنے وسعت کے بقدر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا اللہ تبارک و تعالی کسی نفس کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے بقدر۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا عن قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما دیں گے۔ وقد جعلہ بالفتوح یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ یسر آسانی فتوحات جب دیں تو فتوحات کے بعد یہ آسانی بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔